السلام علیکم. ڈان ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید. لاہور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور اس کی آبادی ایک اندازے کے مطابق جو ہے تقریباً 2 کروڑ جو ہے وہ ہو چکی ہے. آبادی بڑھنے کی وجہ سے پانی کا استعمال بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم جو پانی کا استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ زیر زمین پانی جو ہے وہ نکالتے ہیں. اسی کی وجہ سے لاہور کا جو زیر زمین پانی ہے وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ تقریباً 160 فٹ تک جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ زیر زمین جو پانی کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، اور اس وقت ہم تیسری جو لیئر ہے، آخری لیئر ہے، وہاں سے پانی نکال رہے ہیں اور وہاں سے پانی استعمال کر رہے ہیں. ایک جو واسطہ حکام ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 40 کروڑ گیلن پانی جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر موجود ہیں جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے. ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں جو زیر زمین پانی کی سطح ہے اس کی کیا صورت حال ہے، کتنا پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ یا زہریلا یا خراب ہو چکا ہے کہ استعمال کے قابل نہیں ہے. ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پرویز قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سر مجھے بتائیے گا کہ زیر زمین پانی کی جو صورت حال ہے لاہور کے اندر وہ کیا ہو چکی ہے، اور ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے، اور پچھلے 5 یا 10 سال میں کتنا پانی جو ہے وہ زیر زمین وہ کم ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ تیمور، آپ نے بہت اہم اور سینسٹیو ٹاپک پہ جو بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیں کہ جو لاہور ہے یہ بہت پرانا شہر ہے، اور اس کی آبادی بھی جس طرح بڑھ رہی ہے ٹوٹلی ان پلانڈ ہے اور وداؤٹ اینی مینجمنٹ اور مانیٹرنگ. تو آبویس ہے کہ جو پانی ہے وہ لائف لائن ہے، واٹر از لائف ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 سے 50 کروڑ گیلن جو ہے پانی اس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، آس پاس کے شہروں سے دیہاتوں سے لوگ دڑا دڑ لاہور شفٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. تو جب استعمال بڑھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس اس کی اسکارسٹی بھی ہو رہی ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا پہلے ریور راوی تھا ریچارج کا سورس، جو گراؤنڈ واٹر ایکویفائر کو ریچارج کرتا تھا. اب پچھلے 15-20 سال سے اس میں پانی تو آ نہیں رہا، اور جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی گندے نالوں کا اور فیکٹری ویسٹیج ہے جس میں زہریلے کیمیکلز ہیں. وہ سارے کا سارا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سارا ویسٹیج زمین کے اندر جو پانی ہے اس کو کنٹیمینیٹ کر رہے ہیں. تو جو ہماری پہلی لیئر تھی ایکویفائر کی لاہور کے، وہ کچھ 60-70 فٹ پہ تھی. آج سے اگر آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو 50-60-70 فٹ پہ ہمیں پانی مل جاتا تھا. تو اب یہاں پہ ٹوٹل 3 لیئرز ہیں ایکویفائر کی، وہ جو زیر زمین راکس ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے. تو پہلی ٹوٹلی کنٹیمینیٹڈ ہو گئی ہے اور وہ ڈرائی ہو گئی ہے. اس کے بعد جو دوسری لیئر ہے وہ بھی ہائیلی کنٹیمینیٹڈ ہے اور وہ بھی یوزیبل نہیں ہے. اب تیسری لیئر کو ہم پانی وہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. جتنے بھی واسا کے ایل ڈی اے کے ٹیوب ویل لگ رہے ہیں یا پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ٹیوب ویل لگا رہی ہیں، وہ تقریباً 600-650 فٹ پہ جا کے لگا رہی ہیں، اور وہ بھی یوزیبل نہیں ہے. اس کو بھی فردر ہمیں پروسیس کرنا پڑتا ہے، فلٹر کرنا پڑتا ہے، ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیے گا جس تیزی سے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر بھی وہ صاف پانی نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اکثر سروس اسٹیشنز پہ بھی وہی پانی آلموسٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. تو کیا باہر کے ممالک میں بھی یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے؟ چلیں پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے یا گھر کے استعمال کے لیے تو چلیں ہم وہی پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیگر کام کاج کے لیے بھی کیا باہر کے ممالک میں ایسے ہی پانی کا استعمال ہوتا ہے، یا خالی بھی پاکستان ہی ایسا ملک ہے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے میری پی ایچ ڈی فرانس سے، 5 سال میں فرانس میں رہا، پھر میں نے یورپ میں بہت ٹریول کیا کانفرنسز میں اور اس طرح. تو حالانکہ فرانس میں واٹر اسکارسٹی کا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، پھر جگہ جگہ لیکس ہیں، آرٹیفیشل لیکس بھی انہوں نے بنائی ہیں واٹر کنزرویشن کے لیے. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ جو ڈومیسٹک یوز ہے گھروں میں عام نہانے دھونے کے لیے، صفائی کے لیے پانی ہے، وہ سارا ریٹریٹڈ پانی ہے. اس کو وہ جو یوز پانی اس کو وہ پروسیس کر کے فلٹر کر کے ٹریٹمنٹ ریسائیکل کر کے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو سروس اسٹیشنز ہیں یا کمرشل یوز ہے تو وہ ٹوٹلی جو ہے ریسائیکل واٹر وہاں پہ یوز کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بیہیویئرل چینج کی بھی ضرورت ہے ہمارے اندر، کہ ہم نے کس طرح سے پانی کا استعمال کرنا ہے؟ اور اب مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسی اسٹڈی ہے کہ جس طرح سے ہم اب 3rd لیئر سے پانی نکال رہے ہیں 500 یا 600 فٹ سے، تو اگلے کتنے سال اگر ہم اس طرح نکالتے رہے تو مطلب صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے؟
ہاں دیکھیں، اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے نا تو جو میری ریسرچ ہے، میں چونکہ گراؤنڈ واٹر پہ کام کر رہا ہوں، 8 پی ایچ ڈیز بھی میں کروا چکا ہوں اور انٹرنیشنل میرے ریسرچ آرٹیکلز بھی ہیں، تو اپ ٹو 2040 جو آفٹر 15 ایئرس، تو لاہور ول بی ون آف دا سٹی وچ از ہائیلی ان ڈینجرس زون، جہاں پہ واٹر اسکارسٹی ہوگی، ہمیں پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اب میں حیران ہوں کہ ہم ڈومیسٹک یوز میں بھی جو پینے والا پانی ہے، کلین واٹر ہے، اس کو ہم گراج کی صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ ہماری میڈ ہے، وہ پائپ کھول کے کھڑی ہے اور پاس جو لینڈ لیڈی ہے وہ کھڑی ہے، اس کے صفائی کروا رہی ہے. اسی طرح گاڑیاں صاف پانی سے دھل رہی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے لا بھی بنایا، انفورسمنٹ کی بھی انہوں نے کوشش کی، فائنز بھی رکھے، لیکن اس کے باوجود اتنی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. اب میں چولستان جاتا ہوں، میری وہاں پہ ریسرچ اسی طرح گراؤنڈ واٹر پہ چل رہی ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ایک مہینہ بیچاروں کے پاس نہانے کے لیے پانی نہیں ہوتا. اور وہاں ایون وہیں ایک جوہڑ ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں، وہیں سے جانور بھی پانی پی رہے سر ہوتے مجھے ہیں. بتائے گا کہ آپ کی رائے میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جس طرح پانی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے، بریفلی مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ہم 15 سال میں اگر ہم سنگین صورتحال میں جاتے ہیں تو اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا سب سے بہترین جو ہے سلوشن، ایک تو یہ ہے کہ جو سرفس واٹر ہے اس کو ہم پریزرو کریں، جیسے رین واٹر ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو، ہمارے پاس ریچارج ویلز ہوں، اسی طرح ہمارے پاس پٹ ویلز ہوں، جیسے یہ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں پہ میری رہائش ہے، تو اس کی مینجمنٹ ہم خود کر رہے ہیں. ہم نے کوئی 20 کے قریب پٹ ویلز یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی بارش کا پانی آتا ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کے ذریعے ایکیفائر کو ریچارج کرتا ہے. اور بہت شکریہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 15 سال تک اگر لاہور میں اسی طرح سے پانی کا استعمال ہوتا رہا تو لاہور کی جو صورتحال ہے وہ سنگین نوعیت کی جو ہے وہ ہو جائے گی. ہم جس طرح دیکھتے ہیں کراچی میں ٹینکر مافیا ہے، اور اکثر اسلام آباد میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو دور دراز سے پانی جو ہے لے کے آنا پڑتا ہے، تو صورتحال لاہور میں بھی آلموسٹ ایسی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے واسطہ کی جانب سے زیر زمین واٹر ٹینکس بھی بنائے جا رہے ہیں. سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ جلد شروع ہونے والا ہے. لیکن دریائے راوی تھا جہاں سے زیر زمین پانی جو تھا لاہور کا وہ کافی حد تک مستحکم ہوتا تھا، مگر وہاں پہ بھی پانی بہت زیادہ کم ہو گیا، جس کی وجہ سے مشکلات بڑھنے لگی ہیں اور لاہور میں پانی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ متعلقہ حکام کو سوچنے اور سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے.